السلام علیکم لیڈرز، امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے، لیکن میری طبیعت نہیں تھی جس کی وجہ سے ایپیسوڈ ریکارڈ نہیں ہو سکیا اس ٹائم پر، اور یہی وجہ ہے لیٹ ایپیسوڈ اپلوڈ ہونے کی، کیونکہ میری طبیعت نہیں تھی اور آپ کو میری آواز سے محسوس ہو رہا ہوگا کہ میری گلا شدید خراب ہے اور میری آواز بہت شدید بیٹھ چکی ہے، تو اس لیے تھوڑی ریکارڈنگ میں بھی بہت مشکل ہوئی مجھے کرنے میں، تو میری آواز کے ساتھ آپ تھوڑا سا ایڈجسٹ کر لینا، باقی کل انشاءاللہ آپ کو ٹائم پہ ایپیسوڈ ملے گی۔ زد تانے دار ناول کیس نمبر 41۔ وہ حویلی میں داخل ہوا تو اسے حویلی میں آتے دیکھ ایک دم زرینے دوڑتی ہوئی آئی اور اس کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ بختیار نے نفرت سے اس کی جانب دیکھا اور قدم پیچھے لیے کہ اس کا قدموں میں بیٹھنا بھی ناگوار تھا۔ بختیار وہ کچھ کہتی کہ اس کے پاس سے گزر گیا۔ مجھے معاف، وہ کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن وہ سنتا تو کچھ کہہ پاتی۔ بختیار اوپر چلا گیا، معلوم نہیں وہ کیا کرنے کے لیے گیا تھا۔ تقریباً 20 سے 25 منٹ بعد مراد نے اس کی جانب دیکھا تو کافی فریش تھا۔ سفید لباس میں وہ نیچے اترا تو کافی ہینڈسم لگ رہا تھا اور گیلے بالوں میں ہاتھ پھیر کر اس نے ایک نظر مورے کے کمرے کی جانب دیکھا۔ اس جانب قدم اٹھانا دنیا کا مشکل ترین کام تھا اس کے لیے، اور دروازے پہ ہاتھ رکھے اس نے جب ہینڈل گھمایا تو ہاتھوں میں واضح لرزش تھی۔ مراد لب دبائے سب دیکھ رہا تھا۔ اچھے دنوں کی یادیں دماغ میں منڈلانے لگی، لیکن پھر یہ سوچ کر کہ وہ ایک فریب اور یہ حقیقت ہے، وہ ہر چیز چھٹک گیا اور بختیار اندر داخل ہوا اور مراد کو وہیں رکنے کا کہا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ مراد بھی جانے کہ وہ آخر اس عورت کے ساتھ کیا کرنے والا ہے، تبھی اس نے مراد کو باہر ہی رکنے کا کہا، اور نہ ہی وہ اب اس عورت اور اپنے بیچ کسی کو لانا چاہتا تھا۔ اندر داخل ہوا تو گھٹن کا احساس سا ہوا اور کمرے میں اندھیرا اور عجیب وحشت دیکھ اس نے سامنے کرسی پر بندھی اس عورت کو دیکھا جو اس کی عزت کا تاج تھی، اس کی ماں، اس کی محبت، جس نے اسے محبت کا ڈھنگ سکھایا، جس نے اسے احساس دلایا کہ اکبر خان وہ شخص ہے جس کو مار کر ہی سکون حاصل کیا جا سکتا ہے۔ وہ سامنے کرسی پر بیٹھی بندھی تھی، رسیوں سے اس کے ہاتھ بندھے تھے جبکہ آنکھوں پہ سیاہ پٹی تھی۔ بختیار چند لمحے دب دبائے دیکھتا رہا اور ایک دم زور سے آنکھیں میچ لی، جس سے بہت کچھ اپنے اندر اتار رہا، اور پھر جب اس نے آنکھیں کھولی تو وہ صرف زیام خان کا بیٹا تھا، جس کی نہ کوئی ماں تھی اور نہ ہی اسے ماں کی ضرورت تھی۔ وہ آگے بڑھا اور ان کی آنکھوں پر سے پٹی کھینچ لی۔ دوسری طرف مورے کو احساس ہوا تھا کہ کوئی آیا، مگر وہ یہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ کون آیا۔ اگر اسے حقیقت محبت ہوتی تو سمجھ پاتی کہ کون تھا، وہ کیا تھا۔ بختیار اس کے سامنے کھڑا تھا، انہوں نے سر اٹھایا۔ بختیار بے حد نرمی سے اسے پکارا تھا، لیکن بختیار کی نظریں اتنی سپاٹ تھی اور سرد تھی جیسے وہ کبھی کسی کی جانب اب نرمی سے دیکھے گا ہی نہیں۔ ہاں بختیار، اور کس نے آنا ہے آپ کے پاس؟ وہ بولا۔ مجھے باندھ کیوں رکھا ہے، کھولو مجھے۔ مور اپنے ہاتھ چھڑانے کی کوشش کرنے لگی۔ بختیار نے سر ہلایا اور ان کے سامنے بیٹھ گیا اور انہیں گھورنے لگا، جبکہ مورے بھی اسے دیکھ رہی تھی۔ میں یہ نہیں پوچھوں گا یہ سب آپ نے کیوں کیا، یہ سب کرنے کے لیے کیا فائدہ حاصل ہوا، یا پھر کیوں میرے باپ کو، مجھے اور میری بہن کو ذلیل کیا۔ نہیں، یہ سب بیکار ہے۔ سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا آپ بختیار خان کو جانتی نہیں تھی، جو آپ کو سب سے الگ کر کے علیحدہ گاؤں میں لے آیا، جو اتنی چھوٹی عمر میں اپنے بازوں میں اس قدر یقین رکھتا تھا کہ وہ اپنی ماں کو ایک الگ گاؤں میں لے آیا؟ کیا وہ کمزور ہے، یا پھر آپ کو یہ لگتا تھا ساری زندگی آپ گڑیا گھمائیں گی اور بختیار آپ کی انگلیوں پہ ناچتا رہے گا؟ وہ تلخی سے سوال کر رہا تھا جبکہ وہ خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ محبت بہت بڑی چیز ہے، آپ کو اکبر خان سے ہوئی، مجھے اپنے باپ سے۔
بنا دیکھے، بنا اس کا لمس، اس کی محبت محسوس کیے، میں نے اپنے باپ سے محبت کی، اور آپ نے اکبر خان سے اس کے جسم سے۔ یقیناً یہ کس طرح کی بات کر رہے ہو تم؟ اس کے منہ سے یہ سب سننا بہت عجیب لگا تھا۔ وہ غصے سے اسے دیکھنے لگی۔ بختیار ہنس دیا۔ میرا گریبان جگڑ کر، آپ نے خود کہا تھا میں صرف اکبر خان کی رکیل ہوں، مطلب سمجھدار ہے، سمجھتی ہوں گی۔ پھر کیوں چپ رہی ہے میری کوئی بات؟ وہ انہیں دیکھنے لگا۔ میری بات سنو بختیار، میں فضول بول چکی ہوں، ایسا کچھ نہیں ہے جیسا میں نے اس وقت کہا۔ ہاں، جادو میں نے سیکھا، مگر اپنے لیے۔ یہ میرا عمل ہے، میری مرضی میں کیا کروں کیا نہ کروں، تمہارا اس چیز سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تم میرے بیٹے نانا، اس نے انگلی اٹھائی، میں آپ کا بیٹا نہیں ہوں، جسم فروش عورت کا بیٹا کہلانا دنیا میں سب سے بڑا جرم ہے، اور آپ جسم فروش تھیں اور آج بھی ہیں۔ میں کیا جانوں گلاب خان کے ساتھ آپ کیا کرتی رہی ہیں؟ وہ پاؤں چلاتا بولا، بالکل دو ٹوک بات کر رہا تھا۔ کوئی لحاظ نہیں تھا کہ سامنے بیٹھی عورت اس کی ماں ہے جس نے اسے جنم دیا تھا۔ تمہاری اتنی مجال کہ تم یہ بکواس کرو اپنی ماں کے بارے میں، وہ تمہاری محبوبہ کا باپ، ساری جوانی اس نے میرے ساتھ زیادتی کی، مجھے اپنا عادی کر لیا، اور بعد میں مجھے کہہ دیا کہ میں مزارے کی عورت ہوں، اور مزارے کی عورت سے وہ شادی نہیں کرے گا۔ محبت کرتی تھی میں اس سے، اور محبت ہی نے یہ سب کروایا ہے مجھ سے کہ میں سب کو روندتی چلی گئی۔ تم میری محبت کے بیچ مت آؤ، تمہیں سچ پتہ چل گیا، مجھے بالکل کوئی ڈر نہیں ہے، لیکن مجھے میرے میدان سے پیچھے مت ہٹانا بختیار، ورنہ تم ابھی صرف میرا سچ جان گئے ہو۔ میرے سینے کے اندر جتنا زہر ہے اسے پہچان گے تو منہ چھپاتے پھرو گے۔ وہ غصے سے چیخیں جبکہ بختیار نے ایک لمبا سانس سڑک سے اتارا۔ محبت جسم فروشی اور جادوگری کا نام ہے۔ تو محترمہ زیب النساء بیگم، آج ایک بیٹا اپنی ماں پر لعنت بھیجتا ہے۔ وہ زخمی نظروں سے انہیں دیکھنے لگا، جبکہ وہ بھی اسے آنسوں سے تر آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ آپ کو پتہ ہے، میرا دل کرتا ہے میں اپنے وجود کو کئی ٹکڑوں میں تقسیم کر دوں۔ میرا دل کرتا ہے خود کو اتنا ماروں کہ ختم ہو جاؤں، کہ مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوتا کہ میں ایک رکیل کا بیٹا ہوں، ایک پاک باز عورت کا جو تہجد گزارتی، یا پھر ایک جادوگرنی کا، یا پھر ایک قاتلہ کا۔ وہ چلایا اور ایک دم اٹھتے ان کی چیئر کے دونوں بازو جھگڑ لی۔ جرم بہت ہے محترمہ، اور قصوروار ایک۔ یہ بڑا لمبا انتقام ہے، صبر کیجیے۔ پھنکارتے ہوئے وہ دور ہوا۔ میں یہاں سے چلی جاؤں گی بختیار خان، تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی، وہ بولی، جبکہ بختیار ہنسنے لگا اور ہنستے ہنستے مڑا۔ اب آپ کا سامنا آپ کی اپنی نسل سے ہے، اور میں انتقام کا کتنا پکا ہوں اس بات کا اندازہ تو سب سے پہلے آپ کی خدمت میں پیش ہونے والی اکبر خان کی لاش بتائے گی۔ بختیار وہ دھاڑی جبکہ وہ شانے اچکا گیا۔ بالکل ویسے ہی ٹکڑوں میں بٹی جس طرح میرا باپ بٹا تھا، اور میرے ان دونوں ہاتھوں نے اپنے باپ کے ٹکڑے سمیٹے تھے، اور 10 سال کے بچے نے اپنے باپ کی قبر کھودی تھی۔ ایک موقع دوں گا، اکبر خان کی قبر اسی جگہ کھودوا دیجیے گا، بس انتظار کیجیے گا۔ زیادہ پڑپڑانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے۔ واپسی کے قدم ہمیشہ بھاری ہوتے ہیں۔ جب خود پر غصہ آئے گا، آپ کی شکل دیکھنے ضرور آؤں گا۔ بختیار، میں جان سے مار دوں گی تمہیں، تم ایسا نہیں کرو گے۔ تمہارا باپ عیبی تھا، وہ یہ ڈیزرو کرتا تھا، اکبر خان میں کوئی عیب نہیں۔ تم کچھ نہیں کرو گے ایسے، وہ چیخ رہی تھی، خود کو چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی، جبکہ بختیار نے آنکھ سے نکلا ایک بے نام آنسو اپنے گھوٹے سے صاف کیا اور باہر نکل آیا۔ مراد فوراً اس کے جانب بڑھا۔ آپ ٹھیک ہے خان؟ وہ سوال کر رہا تھا۔ ہاں یار ٹھیک ہوں، بس ایک خط بھجوا دو ہمارے خان کو جس میں معذرت نامہ ہو۔ کیا مطلب؟ وہ اس کے پیچھے پیچھے حویلی سے نکلا۔ یار اکبر خان زندہ رہتا ہے یا نہیں؟ ان کا باپ ہے، وہ غمگین ہوں گی، اس لیے معافی نامہ بھجوا دو۔ خان آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ مراد تھم گیا۔ وہی جو کچھ میرے ساتھ ہو چکا ہے۔ ماضی کے اوراق پلٹنے لگا۔ مراد خان، زیاب خان کے خون کا بدلہ لینے کا وقت آ چکا ہے، کہہ کر وہ
آگے کی جانب چلنے لگا۔ رخ ڈیرے کی طرف تھا۔ مراد دوڑ کر اس تک پہنچا۔ بہت نقصان ہوگا خان۔ نقصان میرے ہی حصے میں لکھا ہے یارا، اب ہوگا تو بار بار ہوگا، ایک بار کے نقصان سے مزہ نہیں آئے گا۔ وہ اس کا شانہ تھپتھپا گیا۔ وہ دونوں ڈیرے میں داخل ہو چکے تھے۔ مراد اسے دیکھنے لگا۔ ایک سوال ہے خان، وہ بولا۔ پوچھو۔ اس نے سر تھامتے کہا۔ آپ کا وارث ہوا؟ بھول گئے یا جان بوجھ کر کر رہے ہیں؟ مراد کے سوال پہ اس نے سر اٹھایا، ہلکا سا مسکرا دیا۔ محبت واقعی بڑی بری چیز ہے خانہ، محبت میں ڈوبنا مت، ورنہ زخمی دل ہتھیلی پہ سجا کے پھیرو گے، وہ بولا اور سر نفی میں ہلانے لگا۔ بڑے کمزور دل کا محبوب ہے ہمارا، اگر جانے دار خان کو بھی لے آتے تو شاید پاگل ہو جاتا۔ جانے دار خان؟ مراد خوشگوارے سے اسے دیکھنے لگا۔ ہاں اچھا ہے، مسکرا کے پوچھ رہا تھا۔ بہت اچھا خان، بے حد اچھا۔ مراد ایک دم خوش ہو گیا۔ ایک بار بابا جان کے منہ سے سنا تھا، وہ چاہتے تھے میرا کوئی بھائی۔ وہ ایک دم ہنسا۔ مجھے تو یہ بھی علم نہیں کہ میری بھی کوئی بہن تھی، معلوم نہیں بھائی بھی ہو۔ وہ جیسے خود اذیت کی کیفیت سے اپنا ہی مذاق بنانے لگا۔ تو انہوں نے جانے دار خان نام رکھنے کا سوچا تھا، تو جب سنا تو پہلا نام یہی آیا تھا اور تفصیل دے رہا تھا۔ خوشی کا موقع ہے خان، کیا آپ اجازت دیں گے خوشیاں منانے کی؟ مراد سوالیہ نظر سے دیکھنے لگا۔ کیوں نہیں خان، مناؤ خوشیاں، ہماری اولاد ہوئی ہے، ہمارے گاؤں کا وارث آیا ہے۔ مراد مسکرا دیا۔ پھر ہم جانے دار خان کو بھی یہاں لے آئیں گے۔ مراد بےتابی سے بولا۔ وہ تو یہاں آئے گا، اپنے باپ کے علاوہ کس کے پاس جائے گا؟ وہ بولا جبکہ مراد مطمئن ہو گیا۔ تم جشن کی تیاری کرو، ہم ذرا منہ دکھائی کر کے آتے ہیں، دل میں بے چینی ہے، چہرہ نہیں دیکھوں گا تو بات نہیں بنے گی۔ وہ اٹھ گیا جبکہ مراد نفی میں سر ہلانے لگا۔ جبکہ جاتے جاتے وہ پلٹا۔ او مراد کھانا، وہ بولا۔ مراد زبان دانتوں تلے دبا گیا، شاید اسے یاد آ گیا تھا۔ ہماری بہن سے دور رہنا، ورنہ تمہارے سر کو وجود سے الگ کر دیں گے۔ وہ وارن کرتا گاڑی میں سوار ہو گیا۔ ظالم خان، اپنی محبت کا تو ڈنکا پیٹ رہا ہے، میری شروع بھی ہونے نہیں دے رہا۔ بے فکر ہے خان، پہلے کبھی شکایت دی ہے؟ وہ مسکرا کر بولا۔ ذلیل اور بغیرت خان، نام ہونا چاہیے تمہارا۔ بختیار نے غور کر دیکھا۔ آپ کا کیا ہونا چاہیے اس حساب سے؟ آوارہ خان؟ تیری؟ اس سے پہلے چپل اتارتا کہ مراد اس سے سمت بھاگ گیا جبکہ وہ گاڑی آگے بھگا گیا۔ شہر سے واپسی پر عالم کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ وہ بختیار کے پاس سے ہو کے شہر گیا تھا۔ وہاں اپنے دو چار کام نپٹا کر واپس لوٹنے لگا تو ایکسیڈنٹ ہو گیا، اور ایکسیڈنٹ کے باعث اسے کئی چوٹیں لگی تھی۔ اس کے گارڈز نے ہی اس کی مرہم پٹی کرائی تھی، اور جب وہ حویلی میں آیا تو مور ماہ نور دونوں ہی پریشان ہو گئی۔ ماہ نور تو باقاعدہ رونے کا شگل لگا رہی تھی جبکہ مورے کو شک تھا۔ اس کی سیاست ہی اس کے پیچھے، اور وہ اس پر بھڑک رہی تھی کہ وہ سیاست میں کیوں آیا ہے، جبکہ عالم چپ چاپ ڈانٹ سن رہا تھا۔ میں دودھ میں ہلدی ملا کے لاتی ہوں، مورے پریشانی سے کہہ کے نیچے گئی، اور عالم نے بیڈ پر ہی بیٹھی ماہ نور کو دیکھا۔ محترمہ نیچے جا کے روئے، میرا سر درد کر رہا ہے تمہاری سو سو سے، وہ بولا جبکہ ماہ نور اس کی صورت دیکھنے لگی۔ مجھے لگ رہا تھا آپ کو نظر لگ جائے گی، مجھے دھونی دینی چاہیے آپ کو۔ وہ ایک دم دماغ میں آئیڈیا کے آتے ہی جلدی سے کمرے سے بھاگنے لگی۔ 1 منٹ، عالم کی آواز نے اس کے 200 کی سپیڈ سے
بھاگتے قدموں کو روکا۔ کیسی نظر؟ مجھے کوئی نظر نہیں لگی، نہ ہی دھونی وونی لانا یہاں، وہ بولا بیزاریت سے۔ جبکہ چپ کر کے بیٹھے، نظر لگنے والا رکتا نہیں ہے۔ اماں نے کہا تھا ان کی بات نہیں ماننی چاہیے، وہ کہہ کے پیچھے چلی گئی۔ جبکہ عالم نے سانس کھینچا، معلوم نہیں اب کیا ہونے والا تھا۔ کچھ دیر آنکھیں بند کی وہ لیٹا رہا اور تبھی مورے بھی آ گئی۔ ان کے ہاتھ میں ہلدی والا دودھ تھا۔ عالم نے بہت سارے ہنگامے کے بعد وہ ہلدی دودھ پی ہی لیا اور دونوں ماں بیٹے کمرے کے باہر ہونے والے دھوئیں کو دیکھنے لگے۔ ماہی اور کمرے کے باہر کٹورے میں کوئلے رکھے، معلوم نہیں کیا کیا پڑ رہی تھی۔ مورے تھی پریشانی میں ہنسنے لگی۔ ماہ نور، یہ کیا کر رہی ہو؟ انہوں نے پوچھا، جبکہ وہ انگلی کے اشارے سے روک گئی کہ وہ بہت زیادہ مصروف ہے، اسے ٹوکا نہ جائے۔ مورے، اسے روک لیں، میں واقعی اس لڑکی کا گلا دبا دوں گا، عالم دبی دبی آواز میں بولا، جبکہ انہوں نے شانے جھکا دیے۔ لاپرواہی سے، تمہاری بیوی ہے، میں کیا کر سکتی ہوں؟ واہ ماں، کیا بات ہے، اچانک وہ میری بیوی بن گئی، اور ویسے آپ اس کی سیکیورٹی گارڈ ہیں۔ میں نے اسے شرٹ سے کھینچا یہاں تک کہ اس کی بات بھی پوری نہیں ہوئی تھی اور اس کی دھوئیں کی دھونی دینے لگی، یہاں تک کہ عالم بری طرح کھانسنے لگا اور ہنسی رکتی منہ پر کپڑا رکھ گئی۔ پاگل ہو تم؟ وہ چڑ کر چیخا۔ چھپ ہو کر بیٹھے، نظر لگوا کے ہاتھ پاؤں ٹٹوا لیے۔ یہ بڑا پرانا نسخہ ہے، دیکھنا ایسے ایسے نظر ہٹ جائے گی آپ کی۔ وہ چٹکی بجا کے بولتی، سائڈ ٹیبل پہ وہ کٹورا رکھ گئی۔ عالم نے کھا جانے والی نظروں سے ماں کو دیکھا، جبکہ مورے ہنسی ضبط کرتی ماہ نور سے مخاطب ہوئی۔ ماہ نور، میرا بچہ، باقی کے دو نکل دینا، اوکے؟ ابھی، بلکہ یہ مجھے دے دو، اس کو نیچے لے جاتی ہوں۔ تم عالم کے روم کا فین کھول دو، یہ دھواں باہر نکل آئے گا، وہ کہنے لگی۔ نہیں مورے، یہ دھواں تو قیمتی ہوتا ہے، عالم گہرے گہرے سانس لیں، دھواں اندر اتار لیں۔ ایکسیلنٹ، اپنے پھیپھڑے ختم کر لوں میں، وہ چیخا، جبکہ ماہ نور منہ بنا کے ڈانٹے جا رہے ہیں۔ مورے نفی میں سر لاتی ان دونوں کے پاس سے ہٹ گئی تاکہ دونوں کی کچھ انڈرسٹینڈنگ ہو۔ تو تمہیں تمغے لگاؤں؟ واؤ، کتنی ذہین ہو تم، وہ غصے سے بولا۔ پتہ ہے اس کا کتنا اثر ہوتا ہے؟ نہیں، مجھے نہیں پتا، نہ مجھے جاننا۔ فین کھولو روم کا، وہ بگڑ کر بولا۔ عالم، وہ منہ پھسوڑنے لگی کہ اس نے بہت محنت کی تھی۔ ماہ نور، میں اٹھا تو تمہارے 2 تھپڑ لگا دوں گا۔ کھولو کمرے کا پنکھا، میرا دم گھٹ رہا ہے دھوئیں سے، وہ مٹھیاں بھیجتا بولا، جبکہ وہ بڑبڑاتی ہوئی کمرے کا پنکھا کھول گئی۔ کچھ دیر تک کمرے سے دھواں نکل گیا تو عالم کو سکا سانس آیا اور منہ پھلا کے صوفے پہ بیٹھی ماہ نور کو دیکھا۔ اب یہاں مورت بن کے کیوں بیٹھ گئی ہو؟ وہ اب ذرا نرمی سے بولا، سارا اثر ختم ہو گیا، اب دوبارہ کرنا پڑے گا۔ میں آپ کے لیے وظیفہ پڑھوں گی، وہ ذرا لمبا ہے، 2-3 دن آپ کو دیکھنا نہیں ہے اس میں ہے۔ عالم منہ کھولے اسے دیکھ رہا تھا۔ ہاں، یہ بہت بڑا پرانا وظیفہ ہے، میری اماں کہتی تھی۔ او گاڈ، تمہاری اماں کیا کیا کرتی تھی اور تم نے اتنی غور سے اپنی ماں کو کیوں دیکھا؟ نہیں تو میں نے تو غور سے نہیں دیکھا، میرے ساتھ ساتھ گڈو، پپو، کملو، لیلا، نوشی سب نے دیکھا ہے ماں کو۔ یہ کون ہے؟ عالم کو سمجھ نہیں آئی تھی۔ میرے بہن بھائی، وہ فخر سے بتاتی اس کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ عالم نے گہرا سانس بھرا۔ گڈ، وہ سر ہلانے لگا۔ بعض اوقات مجھے اپنی قسمت پر رونا آتا ہے، وہ مدھم آواز میں بولتا، پیشانی دبانے لگا۔
آپ تھک گئے؟ وہ پریشانی سے اٹھی۔ نہیں ماہر، مجھے بہت مزہ آ رہا ہے۔ کیا؟ وہ ایک دم چیخی۔ کیا؟ وہ شوق سا اس کی شکل دیکھنے لگا۔ آپ نے مجھے ماہر کہا؟ وہ خوشی سے جھوم اٹھی۔ تو عالم سمجھا نہیں۔ میری تو بہت بڑی خواہش تھی، آپ مجھے ماہی کہیں، میں آپ کو آلو کہوں۔ اب میں آپ کو آلو کہوں گی۔ کتنی مزے کی بات ہے نا، میں نے صرف سوچا تھا اور آپ کو پتہ چل گیا۔ وہ چہرے پہ ہاتھ رکھ کے تقریباً شرما رہی تھی، جبکہ عالم اگلا سانس بھی بحال نہیں کر سکا۔